بھی اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ نشدتک باللہ، تجھے اللہ کی قسم دیتے ہوں سچ سچ بتانا تم تو نہیں ہو وہ، تم تو نہیں ہو وہ۔ ان کا اللہم نعم اللہم نعم، بیچ میں اللہ کا نام لے کر ہاں جی سب اللہ ہی کی طفیل ہے، میں کیا ہوں، بہرحال وہ میں ہی ہوں۔ تو ان کا ہاتھ پکڑا، ابوبکر کے پاس لائے۔ ابوبکر یہ ہے وہ شخص جس پر اللہ نے سنت ابراہیمیہ کو زندہ کر کے دکھا دی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے سمت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن پر اللہ نے نبیوں، یہی ابو مسلم خولانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر کو پھاڑا، یہ 3000 کے لشکر کے ساتھ ایک پہاڑی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور پانی طوفانی ہے، گزرنے کی شکل کوئی نہیں۔ تو انہوں نے 2 نفل پڑھے، پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میرے مالک میرے مالک، تیرے غلام تیرے نبی کے غلام، اور تیرا ہی کام کوئی تجارت کو تو نہیں آئے، تو نے موسیٰ کی قوم کو پار لگایا، ہمیں بھی پار لگا دے۔ یہ کہا، دعا مانگی، پھر کہنے کہ ہاں بھائی میں اندر جا رہا ہوں، میرے پیچھے آ جاؤ، اگر کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں، آ جاؤ، کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں۔ گھوڑے کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسے مسخر کر دیا کہ پانی خود بخود راستہ دیتا چلا گیا اور گھوڑے آرام سے وہ طوفانی دریا پار کر گئے۔ ایک آدمی نے اپنا پیالہ پھینک دیا خود ہی، جب باہر نکلے کہنے کہ ہاں بھائی کسی کو کوئی نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا پیالہ بہہ گیا، طوفانی پانی میں پیالہ کہیں رکے گا؟ پتھر نہیں رکتا۔ کہا آؤ میرے ساتھ، واپس لائے، جہاں سے گھوڑوں نے دریا پار کیا تھا پیالہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ کہ یہی ہے کہ جی کا اٹھا لے، یہ اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ تابعین، اس سے اور نیچے آ جاؤ، تبع تابعین۔ مالک بن دینار، شروع زندگی بھی کوئی اچھی نہیں، شروع میں شراب پینے والے، فوجی آدمی، شراب پینے والے، شراب پیتے پیتے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف زندگی کا رخ مڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کیا بنایا؟ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک جوہری کا لال گم ہو گیا، اس نے شور مچایا، ہائے ہائے میں لٹ گیا، میرا سب ٹوٹ گیا، میری زندگی بھر کی کمائی گئی۔ یہ سب سے خستہ حال بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے خوش پوشاک۔ وہ کہنے لگا مجھے تو یہ چور نظر آتا ہے میرا۔ تو اس میں ایک اور شخص بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے تم ٹھہرو، مجھے اس سے پوچھنے دو، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ نوجوان ایسا ہے۔ ان کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس کا لال چرایا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں چرایا، یا مجھ سے قسم لے لو، تلاشی لے لو، کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایسے آسمان کو دیکھا، اوئے ہوئے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی اللہ سے بڑی یاریاں تھیں، دل ہی ویران کر دیا، کچھ بھی نہیں کہا، ایک نظر یوں دیکھا۔ ابھی ان کی نظر واپس نہیں آئی کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا اور ہر کشتی کے منہ میں ایک لال تھا۔ تو ایسے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے منہ سے نکالا، کہنے کہ یہ جس صاحب کو گم ہوا ہے اس کو دے دیں، میں چور نہیں ہوں۔ یہ کہا کشتی سے اترے اور پانی پر چلتے ہوئے پار چلے گئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو شان دی تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اللہ نے مردے زندہ کیے، پر وہ زندہ ہوتے تھے مر جاتے تھے، باقی نہیں رہتے تھے۔ زندہ کیا مر گیا، پرندہ بنایا مٹی کا، پھونک ڈالی وہ اڑا اور دور جا کے گر کے ختم ہو گیا، پھر مٹی ہو جاتا تھا وقتی طور پر۔ نباتہ بن یزید نخی رحمت اللہ علیہ، یہ یمن کے ہیں، حضرت عمر کا زمانہ ہے اور یہ نکلے ہیں جہاد کے لیے، ان کا گدھا راستے میں مر گیا، تو یہ اترے، 2 نفل پڑھے، اے میرے مالک تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور میں قدم قدم پر ضرورت مند ہوں، میرا لمبا سفر ہے، میں یہ سامان اٹھا کے نہیں چل سکتا، میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ یہ کہے گا چابک اٹھایا اور اس کی کمر پر زور سے مار کا، قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ گدھا کان ہلاتا ہوا اچھل کے کھڑا ہو گیا، اور نباتہ بن یزید پہلے فوت ہوئے، گدھا بعد میں مرا۔ امام شعبی ایک بڑے محدث گزرے شعبی، وہ کہتے ہیں میں نے اس گدھے کو کوفے کی منڈی میں فروخت ہوتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے ساتھ معجزات ظاہر فرمائے،
اس امت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات ظاہر فرمائے کہ کام نبیوں والا یہ امت لے کر آئی تھی. اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھر جانا، اللہ کے دین کی صدا لگانا، آواز لگانا. اس لیے اللہ نے اس امت کو وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا. ہواؤں نے پیغام پہنچائے ہزاروں میل دور. حضرت عمر کا واقعہ تو مشہور ہے نا، یا ساریۃ الجبل الجبل. ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ابو قرصافہ ان کا نام ہے عرباز بن ساریہ، ان کی کنیت ہے ابو قرصافہ. یہ اسقلان میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. اسقلان کا شہر کبھی فلسطین میں تھا، اسے صلاح الدین ایوبی نے بالکل مٹا کے برابر کر دیا تھا. ابن حجر اسقلانی اسی شہر کے ہیں، بڑے مشہور آدمی. ان کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے، تو جب نماز کا وقت ہوتا وہ شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر اور یوں روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. تو ان کا بیٹا قید میں اپنے باپ کی آواز سنتا تھا. جب ظہر کا وقت ہوتا وہ کہتے بیٹا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو قید خانے میں پہنچاتا تھا. تو اللہ نے اس امت کو بڑی عزتوں سے نوازا. ہم نے خود ہی اللہ سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیا. تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے. اس میں نیت کرو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی، سنانے کی. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو فضل و احسان کیا صرف اس مبارک کام کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے بے قرار ہو کر پھرتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے جس میں شب قدر بھی چل رہی ہے. پچھلی پہ توبہ بھی کرو. تو کچھ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی بخشش نہیں کرتا. اللہ کرے اس مجمع میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی ہو تو وہ بھی توبہ کر لے. ایک شراب کا پینے والا وہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا، اس کی بخشش معلق رہتی. ہاں یہ توبہ کر لے گا ہم معاف کر دیں گے. شراب پینے والے تو کوئی ہے. یہ جو میں دوسری بات بتا رہا ہوں یہ 100 میں 100 کے 100 ہیں. یہ 100 میں 100 کے 100 ہیں. وہ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی نہ شب قدر میں بخشش ہے، نہ آخری عشر میں بخشش ہے، نہ عید کی رات میں بخشش ہے، نہ عید کی نماز میں بخشش ہے. جو ماں کو رلاتا ہو، باپ کو ذلیل کرتا ہو، اس کو رمضان کی رحمت بھی نہیں مل سکتی. اور رمضان کی میرے بھائیوں بخشش میں سے بھی اسے حصہ نہیں مل سکتا. جس نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کیا اسے اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے. یہ جرم اور یہ مصیبت، یہ وبال ایسا ہے جو بالکل عام ہو چکا ہے، اور یہ ایسا عذاب ہے کہ جو قیامت کو قریب لے کر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں. تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں تو سمجھنا پھر قیامت آ رہی ہے. جب تم دیکھو رائمنڈ منڈی کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں، باپ کو دھکے دیتے ہیں، تو پھر تم سمجھنا کہ اب قیامت آ رہی ہے. باپ سے کہتے ہیں تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے. یہ بیٹا باپ، میں نے کئی دفعہ سنا بیٹا باپ سے کہہ رہا ہوتا تو میرے واسطے کیتا کی، یہ بیٹا کر. بدبخت تجھے کرنا تھا کہ اسے کرنا تھا؟ اس نے تجھے جنا کہ تو نے اسے جنا؟ تو ماں کے پیٹ سے نکلا یا ماں تیرے پیٹ سے نکلا؟ تو جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر جرم کی سزا موت کے بعد مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو یہاں بھی پکڑتا ہے، آگے بھی پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، اس کو کچھ قبول نہیں. آپ نے نعمان بن حارثہ، آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے تلاوت کی آواز سنی، قرآن پڑھا جا رہا. آپ نے کہا یہ کون پڑھ رہا ہے؟ کہا یہ نعمان بن حارثہ پڑھ رہے ہیں. نعمان کو مدینے چھوڑ کے آیا ہوں، وہ یہاں جنت میں تلاوت کیسے کر رہا ہے؟ کہا مدینے کی تلاوت جنت میں پہنچائی جا رہی ہے. یہ کس لیے ہے تو بتایا گیا کہ نعمان اپنی ماں کے فرما بردار ہیں، اس کے صلے میں ان کی آواز کو جنت میں پہنچایا جا رہا ہے.